بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سید مظہر حسین ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے زمزم میڈیا کی وسادت سے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا ڈسکشن کا پوائنٹ چل رہا ہے قرآن پاک اور انسان کی زندگی، اسی کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جیسے ہم بھائی بھائی ہیں تو اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے تمام بہن بھائیوں کے لیے کوشش کریں کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر چلنے کی پریکٹس سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، وہ دماغ ہے، اور دوسرا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو میرے خیال میں جب اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے تو اسے ہمیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی، ورنہ اس کے بارے میں بھی ہم سے حساب کتاب ہوگا کہ جو میں نے تمہیں دماغ دیا تھا اور یہ کتاب بھی دی تھی تو اس کے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا، اور کیوں نہیں سوچا؟ دوسرا میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا تو پھر اس پہ کیوں نہیں سوچا اور اس کے اوپر کیوں نہیں عمل سٹارٹ کیا؟ اور اس پہ تو ہمیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور انہیں بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ابھی مجھے ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے جو کہ کچھ یوں ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس شعر پہ غور کیجیے کہ زندگی ہماری کیسے بنے گی؟ عمل سے۔ تو قرآن پاک کے جو فرامین ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس کی جو برکات ہیں ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ پلیز غور و فکر کریں۔ جب تک ہم امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تب تک ہمیں صحیح نہیں پتہ چلے گا۔ ہم علمی طور پہ تو ہمیں باتوں کا پتہ ہوگا، لیکن جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس کی برکات ہم پہ نہیں کھلیں گی۔ اس لیے ہمیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں۔ اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز کہ اگر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو قرآن پاک نے ہمیں کی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کیا کرو اور اپنے منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ بھی کبھی نہ نکالا کرو۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے والدین کا خیال کرو، اپنے والدین پہ احسان کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو اس پہ ہمیں میرے بھائیوں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، ان کو ہم نے خوش رکھا ہوا ہے، ان کے کہنے کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو ہم بچوں کی اس وقت شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بیویاں ہوتی ہیں، اور اس وقت عموماً کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مرد کی بیوی ہوتی ہے وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اس کے والدین، لڑکے کے والدین اس کے ساتھ رہیں، یہ ان کی خدمت کرے، وہ نہیں چاہتی۔ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ ہی رہے۔ حالانکہ بیوی کے اپنے حقوق ہیں شوہر کے لیے، شوہر کی بیوی پہ ہیں، بیوی کے شوہر پہ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح والدین کے بھی جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو اس میں بیوی بیچ میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔
کہ وہ یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ اپنے والدین کی خدمت کرے، انہیں اپنے ساتھ رکھے. وہ مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی انداز میں لڑکے کے والدین کو ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر چل نہیں رہے. ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو نہیں رہی ہے. میرے خیال میں یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس انداز میں کریں جو قرآن پاک نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے. ہمیں چاہیے اس ٹاپک پہ جو میں نے کہا کہ بیوی بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے والدین کی خدمت کے لیے، تو حقیقت میں تو چونکہ اس کی ساس و سسر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے والدین ہوتے ہیں، اسے بھی چاہیے کہ ان کی خدمت کرے اور خدمت کرنے میں اپنے شوہر کا ساتھ دے. اور اس میں چاہیے یہ کہ جو لڑکی کے والدین ہیں وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کریں، یہ ہدایت کریں کہ تم اپنی ساس اور سسر کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہو اور اپنے شوہر کی اس کام میں مدد کرو اس کے والدین کی خدمت کرنے کے لیے. یہ چاہیے ہے. اور اس کے والد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی سے پوچھیں، اس کے والدہ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ کیا جو آپ کا شوہر ہے اس کے والدین کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، آپ ان کی خدمت میں حصہ لے رہی ہو نہیں لے رہی ہو. یہ چاہیے. اگر وہ اس طرح سے کوشش کریں گے اس کے والدین بھی، تو یہ گھرانہ بڑا خوبصورت بن جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں بنے گے. اور یہ اس کی وجہ سے جو ان کے بچے ہوں گے، اس میاں بیوی کے جن کے لیے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ والدین کی خدمت کریں، اس جوڑے کی جو بچے ہوں گے ان کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا. اور اس طرح ایک خاندان اچھا بلڈ ہوتا ہوا چلا جائے گا. ابھی ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے اس موضوع پہ غور و فکر کرنے کی، اور تمام والدین کو چاہیے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کریں تاکہ ہمارے خاندان اچھے بن جائیں اور اسی سے ہی ہمارا آگے معاشرہ بھی اچھا بنے گا. اور یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں خاندان کے، یہ نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں کنفلکٹ آ جاتا ہے، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس میں انتہائی اہم رول ہے والدین کا کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح خدمت کریں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح کر کے تربیت کریں. تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے میرے بھائی، اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھائی چارے کا درس دیا ہے. بھائی چارہ کیسے بنے گا؟ کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی کیئر کریں گے تو، اور کیئر کرنے میں سب کا کردار ہونا چاہیے. لڑکی کے بڑے بھائی جو ہوتے ہیں، ان کے جو بھائی ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے پوچھا کریں کہ تم اپنے شوہر کے والدین کا خیال رکھ رہی ہو یا نہیں، اور ان کے خاندان کے ساتھ صحیح اپنی زندگی بسر کر رہی ہو کہ نہیں. اگر نہیں کر رہی تو اس کو نصیحت کریں کہ یہی تمہارا گھر ہے، اب ان کے ساتھ مل کے چلو، محبت و پیار سے چلو، تاکہ تمہارا خاندان خوبصورت بنتا چلا جائے. اور اسی خوبصورتی کی بنا پہ اسے بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہوگی بھائی چارہ قائم کرنے میں، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی پریکٹس کر رہی ہوگی، بلکہ چل چکی ہوگی. تو میرے بھائیوں، اس پہ ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو پوائنٹ میں نے آج ڈسکس کیا ہے، اس کو پلیز جو لوگ میرے الفاظ یہ سن رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ضرور غور و فکر کریں. بلکہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ سبسکرائبڈ ہیں، جن کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جس تک پہنچے گی، اور ایک بھی خاندان اگر بہتر ہو گیا تو ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی، ہمارے سے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یقیناً. تو میرے بھائیو، آج ہم پھر ایک دفعہ عہد کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے سنا ہے اس پہ ہم عمل کرنے کی پریکٹس
سٹارٹ کر دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو فارورڈ کریں۔ والسلام۔